تو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ وہی کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جس نور کو پیدا فرمایا اسی نور کی آمد کی بات اس آیت کریمہ میں ہو رہی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، لوگوں وہی نور اب تمہارے بیچ جا رہا ہے جو ساری کائنات سے پہلے بنایا گیا، زمین و آسمان سے پہلے بنایا گیا، عرش و کرسی سے پہلے بنایا گیا، جنت و جہنم سے پہلے بنایا گیا، فرشتوں جن سے پہلے بنایا گیا، انسان سے پہلے بنایا گیا، اور شمس و قمر سے پہلے بنایا گیا، انجموں مہو انجم سے پہلے بنایا گیا، دریا و پہاڑ کل کائنات سے پہلے جو نور بنایا گیا وہی نور اب تمہارے پاس جا رہا ہے، وہی نور اب تمہارے پاس جا رہا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو یعنی روح کو پیدا فرمایا اور سارے جہان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنا ڈالا۔ سارے جہان کو نور مصطفیٰ کے فیضان سے اللہ نے پیدا کیا۔ فیضان کو سمجھنا ہے تو ایک چراغ کو روشن کیجئے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں نہیں، اگر اس چراغ کی بتی سے کروڑوں اربوں چراغ کو سٹا دیا جائے تو سارے چراغ روشن ہو جائیں گے، لیکن پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آئے گی؟ روشنی کٹ کر نہیں گئی ہے، روشنی کا جو فیضان ہے گرمی، اس گرمی سے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں چراغ جل گئے اور پہلے چراغ کی روشنی جو کی تو رہی۔ یہ تمثیل، یہ مثال وہاں فٹ نہیں ہو سکتی پورے طور پر، سمجھانے کے لیے ہم بول رہے ہیں۔ نور خدا سے نور مصطفیٰ بن گیا یعنی فیضان سے، اور نور مصطفیٰ کے فیضان سے یہ سارا جہان بن گیا۔ فیضان اسی کا نام ہے۔ اللہ نے اپنے نور کی قدرت سے، طاقت سے محمد رسول اللہ اپنے محبوب دانائے غیوب کے نور کو بنایا اور نور محمدی کی طاقت سے سارے جہان کو پیدا فرمایا۔ اسی کو اللہ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو جو نور سب سے پہلے بنا اور جس نور کے فیضان سے سارا جہان بنا وہ نور آ رہا ہے تمہارے۔ قابل غور یہ بات ہے کہ تمہارے بیچ وہ نور آ رہا ہے۔ آ گیا، قرآن نے اعلان فرمایا جب یہ نور جسم میں، یہ روح جسم میں اللہ کے داخل کیے سے داخل ہو کر بطن آمنہ سے، آمنہ کے شکم مبارک سے جسم کی شکل میں آیا اور 40 سال کی مدت عمر کی پوری ہونے کے بعد اس نور نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کیا۔ تو دنیا کا نقشہ یہ بنا کہ کفر کی تاریکی ایمان کی روشنی سے بدلنی شروع ہو گئی، ظلم کی ظلمت کو انصاف کی روشنی نے چیلنج کیا، باطل کو حق کے سامنے آ کر بھاگنا پڑا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے جب یہ نور نہیں آیا تھا پوری دنیا تاریک تھی، خاص کر عرب کا حصہ بہت زیادہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، شرک و بت پرستی اپنی جگہ پر تھی، گندے اخلاق عربوں کے تھے، ظلم و ستم عام تھا، لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری
کرتی تھی، حقوق تلفی کا کرنا شان سمجھا جاتا تھا، اور بچیوں کو قبر کے اندر مٹی کے اندر دفنا دیا جایا کرتا تھا۔ گویا کہ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو عرب کی سرزمین میں نہیں تھی۔ جب عرب کی سرزمین میں اتنی بڑی برائی تھی، اتنی وسیع اور عریض برائی تھی، جہاں کعبہ تھا، تو باقی دنیا کا کیا حال رہا ہوگا؟ تو پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب یہ نور آیا تو اپنا جلوہ یہ دکھایا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اسلام کا نور جب مکے کی سرزمین سے ظاہر ہوا تو 50 سال کے اندر میں نبی اور نبی کے غلاموں نے اسلام کے اس نور کو دنیا کے ہر بر اعظم میں پھیلا دیا، اور دنیا کے ہر حصے میں کلمہ اسلام پڑھنے والے لوگ نظر آنے لگے، قرآن پڑھنے والے لوگ نظر آنے لگے۔ مسجدوں سے یہ دنیا آباد ہو گئی، خانقاہوں کے فلک شگاف نعرے محلات نظر آنے لگے، مدارس کا جال بچھ گیا، اور اللہ کی سرزمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا۔ آج دنیا کا کونا کونا اللہ کے نام سے روشن نظر آ رہا ہے۔ کلمہ اسلام کی صدائے دل نواز دنیا کے گوشے گوشے میں سنائی دی جا رہی ہے۔ یہ اسی نور کی برکت سے ہے کہ اس نور نے دنیا کو نور بخش کر کے اجالا دے دیا، روشن و منور کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اور اس نور کے ساتھ وہ کتاب مبین، قرآن پاک آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کا پیغام آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا۔ زبان محمد رسول اللہ کی بول رہی ہے، بات اللہ کی ہو رہی ہے، بات اللہ کی ہو رہی ہے۔ نور بول رہا ہے، نور کے کلمات بول رہا ہے۔ اللہ بھی تو نور ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے۔ نور کی بات نور کر رہا ہے، اور وہ بات بھی نورانی ہے، زبان بھی نورانی، کلام بھی نور کا نورانی کلام، اور نبی کی زبان بھی نورانی۔ اب ظاہر سی بات ہے، نور کا کلام نور کی زبان سے نور بن کر دنیا میں آ جائے تو پھر دنیا میں اور زندگی کے ہر شعبے میں کیوں کر انقلاب نہیں آ جائے۔ جن لوگوں نے اس نور کے دامن کو تھام لیا، اس نور کے سائے رحمت میں جنہوں نے اپنے آپ کو لا کھڑا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی روشن کر دیا، دماغ کو بھی روشن کر دیا، ہاتھوں پیر کو بھی روشن کر دیا، اور اس کے جسم کے ایک ایک روئے میں ایک ایک بال میں نورانیت آ گئی، روشنی آ گئی، جس روشنی کے صدقے میں آج ہم نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں، بھلائیوں کو دیکھ رہے ہیں، ایمانداریوں کو دیکھ رہے ہیں، انصاف کو دیکھ رہے ہیں، مساوات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کا کلام نہیں آیا تھا، اللہ کا نورانی نبی نور بن کر نہیں آیا تھا، دنیا تاریخ تھی، انسانوں کے دل تاریخ تھے، دماغ تاریخ تھا، ہاتھوں پیر تاریخ تھے، دنیا کا کوشہ تاریخ تھا۔ جب قرآن آ گیا، اللہ کا نور نبی آ گیا، دنیا کے کونے کونے میں گوشے میں روشنی پھیل گئی۔ جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو اپنی روشنی سے تابناک بناتا ہے، لیکن غاروں میں روشنی نہیں پہنچتی، گھر کے اس کمرے میں روشنی نہیں پہنچتی جو کمرہ کے بند ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی تاریخ ہے تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی اپنی کمی ہے۔ دنیا میں اگر کہیں کسی کے اندر تاریکی نظر آتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ نور تو آفتاب رسالت کا نور تو ساری دنیا کو منور کرنے کے لیے تشریف لے آتا ہے۔ وہ نور قرآن ہمارے سامنے ہے، جس کے ایک حرف کو بھی اور ایک زبر زیر کو بھی کوئی عدل بدل نہیں سکتا ہے۔ اپنی محفوظ شکل میں وہ قرآن ہمارے سامنے ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے، جو اللہ کے نور کی حیات طیبہ کا آئینہ ہے۔ اگر آپ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں
تو قرآن کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے اللہ کا یہ نور اوجھل ہو گیا، اپنی عمر طبی سے آپ اس دنیا میں ٹھہر کر پھر اس دنیا میں چلے گئے، لیکن اسلام ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گوشہ گوشہ ہمارے سامنے ہے۔ کسی نے پوچھ دیا تھا طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت عائشہ سے، یہ بتائیے کہ نبی کا سراپا کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کی بندگی کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اگر تم نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو قرآن کو دیکھو، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن میں نبی تمہیں جلوہ گر نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی قبر میں چھپ گئے ہیں ہماری ظاہری نگاہ سے، لیکن قرآن کی شکل میں ساری دنیا کے سامنے اللہ کے نبی ہے، اور قیامت تک رہیں گے جب تک کہ قرآن نہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی ہر انسان کے سامنے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ وہ آنکھ کھولے اور اللہ کے اس کتاب کے اندر اس کتاب کو پڑھ کے نبی کا مشاہدہ کرے، نبی کی زندگی کو دیکھے، نبی کے طریقے زندگی کو دیکھے، حتیٰ کہ قرآن نے نبی کی شکل و صورت کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، نبی کو دیکھنا چاہتے ہو تو بس سمجھ لو جس طرح سے سورج دمدماتا ہوا چمکتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن نے نبی کے چہرے انور کی قسم کھا کر بتا دیا والضحیٰ، نبی ہمارا ایسا ہے جیسا کہ دنیا کے سامنے چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے، بلکہ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی بھی مات پڑ جاتی ہے اگر نبی کا جلوہ زیبا پورے طور پر دنیا کے سامنے آ جائے تو کسی مخلوق کے مجال نہیں ہے کہ آپ کی نورانیت کو اور آپ کے چہرے کی دمک کو برداشت کر سکے۔ اس نور کو تو اللہ نے انسانی جسم میں پیوست کر کے بھیجا، اس کی مجال تھی کہ اس نور کو دیکھ لیتا، اس نور کو اللہ نے اولین مرحلے میں پیدا کیا، جسم کے سہارے سے نور کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم دوپہر میں سورج کو زیادہ دیر تک اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہماری آنکھیں چوری آ جائیں گی، اور برابر دیکھیں، بائسرار دیکھیں تو ہماری آنکھ بھی خراب ہو سکتی ہے میرے دوستو۔ لیکن اگر ہم کسی آئینے میں سورج کو دیکھیں، کسی آئینے میں سورج کو دیکھیں تو جتنے گھنٹے بھی دیکھیں گے سورج کا ہمیں نظر آئے گا، لیکن ہماری آنکھ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کے نور کا مشاہدہ جو نور کے روح مصطفیٰ ہے، کسی مخلوق کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کا مشاہدہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو جسم کے سانچے میں ڈھال کر دنیا میں بھیجا تو دنیا کو مشاہدہ ہوا کہ اللہ کا یہ نور انسانی شکل کے اندر آمنہ کے پیٹ سے عبداللہ کا بیٹا بن کر مطلب کے خاندان میں قریش کے قبیلے میں مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوا، تاکہ دنیا جسم کے آئینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی کمالات کا مشاہدہ کر سکے، اخلاق کا مشاہدہ کر سکے، کردار کا مشاہدہ کر سکے۔ میرے بھائی، عظمت رسول، شان رسول ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی دوسرا مکمل بیان کر سکے یا کچھ بھی بیان کر سکے۔ اگر اللہ اپنی تعریف اور اپنے نبی کی تعریف اپنی تعریف کے ساتھ کیا نہ ہوتا تو کسی مخلوق کی مجال نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کی تعریف کرے۔ تعریف اللہ نے سکھایا ہے، اللہ کے سکھائے سے صحابہ نے نبی کی تعریف سیکھی ہے۔ کسی کے کمال کو بیان کرنا یہی تو تعریف ہے۔ اسی لیے غالب جیسا غزل کی شان میں شکل میں نعت کہنے والا شاعر یہ کہہ کر عاجز ہو گیا، غالب ثنائے خواجہ، فارسی میں نعت کا یہ شعر اس نے کہا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیضا گذاشت ہے، کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد ہے۔ کسی کے مرتبے کو بیان کرنا یہ اس کی تعریف ہے، اور محمد رسول اللہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے مرتبہ دینے والا ہی جانتا ہے، مرتبہ دینے والا ہی جانتا ہے۔ اس لیے غالب
نبی کی تعریف میں بس اتنا کہہ دو کہ نبی کی تعریف کوئی کر نہیں سکتا ہے، نبی کی تعریف کرنا صرف اللہ کی شان ہے۔ غالب ثنا خواجہ بیان را کے راستے، اللہ کے نبی کی تعریف کو جزا کے سپورٹ کر دو، یعنی اللہ کے سپورٹ کر دو، اس لیے کہ اللہ ہی مصطفیٰ کے مرتبے کو پورے طور پر جانتا ہے۔ اور قرآن الحمدللہ کے الف سے لے کر الناس کے سین تک، جہاں قرآن میں ایمان کی بات ہے، جہاں قرآن میں عمل کی بات ہے، جہاں قرآن میں انصاف کی بات ہے، جہاں قرآن میں معاملات کے صحیح ہونے کی بات ہے، گویا کہ موضوع کچھ بھی ہو، مضمون کچھ بھی ہو، عنوان کچھ بھی ہو، قرآن کا ایک ایک حرف محمد رسول اللہ کی شان عظمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی بیان کرتا ہے، مرتبے کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور مولانا سعدی نے تو یہ کہہ کر اپنا پلڑا جھاڑ لیا، لا يمكن الصلاة كما كان حقه، بزرگ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر جیسی تعریف محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، بس اتنا کہہ دیا جائے تعریف میں، خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے نبی کے کلمے کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے۔ ہم اس نبی کے سائے رحمت میں ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی دی ہوئی کتاب پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بھیجے ہوئے اسلام کو اس سرے سے لے کر اس سرے تک حق مانتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ عمل ہم نہیں کرتے، گنہگار ہیں، لیکن اسلام کو اس سرے سے لے کر اس سرے تک حق مانتے ہیں۔ شراب حرام ہے تو حرام مانتے ہیں، سود حرام ہے تو حرام مانتے ہیں، ظلم حرام ہے تو حرام مانتے ہیں، نماز فرض ہے تو فرض مانتے ہیں، روزہ فرض ہے تو فرض مانتے ہیں، حق کو حق مانتے ہیں، باطل کو باطل مانتے ہیں، سچ کو سچ مانتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں، حلال کو حلال مانتے ہیں، حرام کو حرام مانتے ہیں۔ یہی تو مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی نبی کو دیا ہے سب حق ہے، اور رسول نے اللہ سے لے کر جو کچھ ہمیں دیا ہے سب حق ہے، سب سچ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ باطل ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ تو ایمان ہے نا، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی بزرگی ہے جس کو یہ ایمان حاصل ہے، اور بغیر محنت کے یہ ایمان حاصل ہے۔ بغیر محنت کے ہے کہ نہیں؟ ہم مومن بننے میں کوئی محنت ہم نے کی ہے؟ کسی نے نہیں کی ہے محنت۔ ایمان لینے والے کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، ایمان دینے والے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیج کر صدیق اکبر کو ایمان دیا، ایمان لینے میں ابو بکر کو محنت نہیں کرنی پڑی ہے، پھر جب انہوں نے ایمان دینے کا کام کیا تو ان کو بھی محنت کرنی پڑی۔ سب کو اللہ نے اس کے گھر میں جا کر نبی کے مقدس ہاتھوں سے ایمان کی نعمت عطا فرمایا ہے، سب کو جا کر۔ ہمارے یہاں بھی جو ایمان آیا ہے، اللہ والوں نے یہاں آ کر ہمارے باپ داداؤں کو ایمان عطا کیا ہے، سچائی ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں نے یہاں آ کر ہمارے باپ داداؤں کو ایمان عطا کیا، اور ہمارے پوروج جو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے، ان کی اولاد میں ہو کر نسل بعد نسل ماں کے پیٹ سے مومن بن کر پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ماں کے پیٹ سے مومن بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان لینے میں کسی کو محنت نہیں کرنی پڑی ہے، چاہے پہلا شخص ایمان لایا ہو، چاہے اس کی اولاد میں قیامت تک ایمان والا بنے، کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن جب یہی ایمان جب آپ بانٹنے کا کام کریں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ نبی کو بھی محنت کرنی پڑی ہے، بڑی سخت محنت کرنی پڑی ہے، کبھی پاؤں لہو لہان ہوئے،
کبھی پیٹھ پر اوجھڑی رکھی گئی، کبھی گلے میں پھندا لگایا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا، قتل کی سازشیں ہوئی۔ صحابہ کے ساتھ کیا پیش آیا؟ اولیاء کرام نے جو اسلام کی دعوت دی دنیا کو، تو ان کو کتنی محنتیں کرنی پڑی۔ تاریخ پڑھیے گا تب پتہ چلے گا ایمان دینے والوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور آج بھی جو لوگ ایمان دینے کا کام کرتے ہیں ان کو محنتیں کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی؟ لینے والے تو ٹھاٹ سے لے کر ٹانگ پسار کے سوئے رہتے ہیں، دینے والوں کو رات بھر جگنا پڑتا ہے، کم سے کم تو محنت یہ کرنی پڑتی ہے، اسلام کو پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کلی باتا زبردست پیش پڑھا دینے کا نام اسلام ہے، اور مولانا مولوی لوگ یہی کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھانے کا نام اور صرف لفظوں کے پڑھانے کا نام نہیں، معنوں کے پڑھانے کا نام اسلام ہے، لفظ کے ساتھ۔ اور لفظ ہی کو پڑھ کے دیکھیے نا، اس میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں۔ لفظ ہی پڑھنا اگر آسان ہوتا تو مسلمان کا ہر بچہ قرآن صحیح پڑھ لیتا، لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو لوگ مدرسے میں نہیں پڑھے ہیں 1000 کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا تو مشکل سے اس میں کا کوئی ایک ہوگا جو قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو۔ تو جب لفظوں کا پڑھنا آسان نہیں ہے تو معنوں کا پڑھنا کتنا مشکل ہوگا۔ جب حافظ بننا مشکل کام ہے تو عالم بننا کتنا مشکل کام ہوگا۔ حافظ صرف الفاظ کو رکھتے ہیں اور عالم قرآن کے معنی کو رکھتے ہیں، اور صرف لفظی معنی کو نہیں، تشریح و تفسیر کو رکھتے ہیں، اور ایک آیت کریمہ سے ہزار مسائل نکلتے ہیں، ان مسائل پہ بھی عالم کی نظر ہوا کرتی ہے۔ تو میرے بھائی آج بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ ماں کے پیٹ سے ایمان والے ہو کے بن کے آ گئے، لیکن اس وقت تک کسی کا ایمان نہیں بچے گا جب تک کہ عالموں کی محنت کا سہارا نہ لے وہ، اور عالموں کے سائے میں وہ نہیں جائے، اس کا ایمان نہیں بچ پائے گا۔ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، کم سے کم 40 گانے کے شعر ایسے ہیں، فلمی گانے کے 40 شعر ایسے ہیں جن پر میں نے خود فتویٰ لکھا ہے۔ کھلا کفر اس کے اندر ہے، اور کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ کفر کی تائید بھی کفر ہے۔ کفر کی تائید بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر سے رضامندی بھی کفر ہے، کفر سن کر اس سے لذت لینا بھی کفر ہے۔ اب بتاؤ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، گانے کا شعر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت کھلا کفر ہے۔ کس نے بنایا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی نے بنایا، اور سوچتا ہوگا۔ اب خدا جب آسمان سے اس زمین پر دیکھتا ہوگا، مطلب خدا کو دیکھنے کے لیے زمین پر آنکھ چاہیے نا، آسمان سے دیکھ رہا ہے، آسمان نہیں تھا تو خدا کیسے دیکھ رہا ہے؟ شعر کے دونوں مصرے کھلے کفر ہیں۔ جو گانا سننے والا اس شعر کو سنے گا اور خوش ہوگا، لذت لے گا، اس کو اسلام سے خارج ہونے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی، پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ نہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا روپیہ پیر، معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نہ پاشا۔ کتنی بڑی توہین ہے، روپیہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی ان سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے، جوانوں سے اور ان بوڑھوں سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو فلم کا بھی بائیکاٹ کرو، فلم کے گانوں کا بھی بائیکاٹ کرو، ورنہ لا علمی میں کافر ہو جاؤ گے، اور کسی مولانا سے فتویٰ پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ فتویٰ بتا کر آپ سے توبہ کرا لے اور پھر آپ کو ایمان کے دائرے میں لا کھڑا کرے۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھ دینے سے اس بات کی دلیل نہیں بنے گی کہ آپ مسلمان مرے ہو، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، بہت
بہت ہی برا اور بدترین کافر تھا، اس وقت نماز جنازہ منافقوں کے پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، میرے رسول نے نماز جنازہ پڑھ دیا، اس کے باوجود اللہ نے آیت اتار کر منع بھی فرما دیا کہ آپ کسی منافق کی نماز نہ پڑھیے، رسول کے نماز جنازہ پڑھ دینے کی وجہ سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ تو کوئی مولانا پیر اگر نماز جنازہ پڑھ دے اور آپ دل میں کفر کو چھپائے رکھتے ہوں تو نہ وہ نماز جنازہ نماز ہوگی، نہ وہ مغفرت ہوگی، اور نہ وہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی وہ اللہ کے نزدیک مسلمان قرار دیا جائے۔ کسی کے نماز پڑھ لینے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مومن ہے۔ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے تو منافق کہلائے، اوپر سے مسلمان نیچے سے کافر، اندر سے کافر۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہے۔ تو بھائی میرے، ربیع النور کا مہینہ ہے، اس میں نور تشریف لایا ہے، محمد رسول اللہ کی آمد ہوئی ہے، اور قرآن جو نور ہے آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، جو نور صبح قیامت تک دیکھنے کو ملے گا۔ آپ رد شمس یعنی سورج کے پلٹنے اور پلٹانے کا معجزہ سنتے ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ سنتے ہو، دیکھتے نہیں، لیکن قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جس کو ہر مسلمان کیا، ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان دیکھ سکتا ہے۔ اور جب دیکھنے والے نے قرآن دیکھا تو، اور قرآن میں محمد رسول اللہ کو پڑھا تو میں نام بھول رہا ہوں، ایک عیسائی رائٹر فلسفی جب قرآن کو پڑھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اس کے سامنے آئی اور عربی سیکھ کر کے عربی زبان میں اس نے قرآن پڑھا تو سیرت مصطفیٰ پر ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام رکھا الرجال مئہ وأعظمهم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس اولاد آدم میں 100 لوگ وہ ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کو سدھارا ہے، دنیا کی اصلاح کی ہے، اور یہ لوگ دنیا کے ہیرو بنے ہیں، لیکن ان 100 ہیروؤں میں، سدھارنے والوں میں، مصلحین میں سب سے بڑی شان اگر ہے تو محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ ایک عیسائی بول رہا اور عربی میں قرآن کی کتاب لکھی ہے۔ جے پرکاش نارائن نے کہا کہ محمد جو اسلام کے پیغمبر ہیں انہوں نے ایسا دین لا کے دنیا کو دیا ہے اور ایسی کتاب قرآن لا کے دیا ہے، مسلمانوں نے اس قرآن تک پہنچنے کے دروازے کو بند کر رکھا ہے، اسلام تک پہنچنے کے دروازوں کو مسلمانوں نے اپنی بدعقیدگی اور بدعملی سے بند رکھا ہے۔ اگر یہ دروازے کھلے رہتے تو دنیا کی ساری قومیں کلمہ اسلام پڑھ کے قرآن کے سائے رحمت میں آ گئی رہتی۔ جے پرکاش نارائن کا کام ہے۔ ہم لوگ ہیں جو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہتا ہے، قرآن کے حوالے سے ہم اور کچھ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وطانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اللہ کی تجلی ہوئی تھی اور زمین چمک گئی تھی، پہاڑ چمک گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، محمد رسول اللہ کا قدم ناز دنیا کے اندر آ گیا تو اس سے وہ روشنی پھوٹی جو کوہ طور پر تجلی الہی سے پھوٹی تھی، اس لیے کہ یہ بھی نور بن کر آ رہے ہیں، تجلی بن کر آ رہے ہیں۔ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ قرآن کو دیکھ لو، محمد رسول اللہ کو آپ نے دیکھ لیا، قرآن کو پڑھ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے پڑھ لیا، قرآن کو سیکھ لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے آئینے میں آپ کو سراپا دکھنے کو مل جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، پوری نہ سمجھا جائے تو کچھ بھی تو سمجھا جائے، اتنا بھی تو سمجھا جائے جس سے اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے ہم علامہ اقبال کے لفظوں میں یہ دعا کہہ کر اپنی تقریر کو، اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔